انفوگرافکس کے ذریعے اب قرآن سیکھنا مزید آسان ہو گیا ہے۔ اسمارٹ کلاک کے ذریعے صرف 10 منٹ میں قرآن سمجھنا شروع کریں۔ یہ اسمارٹ کلاک آپ کو 10 منٹ میں اردو سے قرآنی عربی سکھائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا 50% مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کانٹے پر غور کریں، جیسے ہی یہ اردو الفاظ پر جائے گا اس لفظ کا الف غائب ہو جائے گا۔ اب اسی کانٹے پر غور کریں، جیسے ہی یہ ان الفاظ کے پاس جائے گا ان الفاظ پر 3 زبر لگ جائیں گے اور عربی الفاظ بن جائیں گے اور ترجمہ ہوگا اس نے کیا۔ جیسے یہ دیکھیں، رزق اس نے رزق دیا، نصر اس نے مدد کی، کفر اس نے کفر کیا، شکر اس نے شکر کیا، ذکر اس نے ذکر کیا، صدق اس نے سچ کہا، خلق اس نے پیدا کیا، عبد اس نے عبادت کی، سجد اس نے سجدہ کیا، دخل وہ داخل ہوا، خرج وہ نکلا، قاتل اس نے قتل کیا، کفر اس نے کفر کیا، شکر اس نے شکر کیا، ذکر اس نے ذکر کیا، صدق اس نے سچ کہا، خلق اس نے پیدا کیا، وعد اس نے وعدہ کیا، سجد اس نے سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اب یہ بتائیے داخلہ اردو میں کیا تھا؟ داخل۔ داخل، تو سٹیپ نمبر 1 کیا تھا؟ اس میں سے الف ختم کیا تو دخل ہو گیا تھا یہ، اور اس پہ پھر تینوں حروف پر زبر لگائی تو یہ داخلہ ہو گیا۔ اور یہ کون سا ٹینس بنا؟ پاسٹ ٹینس۔ زبردست۔ آپ بتائیں، مشکل ہے؟ جی نہیں۔ اس سے بھی آسان دنیا میں کوئی میتھڈ ہو سکتا ہے؟ بتائیے آسان ہے یا مشکل؟ سر بہت آسان۔ اور اب آپ بتائیں کہ ایک عام بندہ جس نے کبھی بھی زندگی میں قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھا، آپ اسے 10 منٹ میں یہ سکھا سکتے ہیں؟ جی جی سر، میں آپ سے ایک بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب مجھے کافی ٹائم سے کہتے تھے کہ مجھے اس طرح سے سکھاؤ کہ مجھے سمجھ آ جائے ترجمے کی، نہ میں پڑھوں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ گرامر کے وہ بڑے بڑے طریقے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ڈیلی ورکنگ کرنے والے انسان کو کیسے اتنا سمجھائے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کلاس کو جوائن کرنے کے بعد کہ یہ تو میں بہت آسانی سے ان کو جو ہے وہ 5-10 منٹ نکال کے سکھا سکتی ہوں، اور میں نے ارادہ کہ انشاءاللہ فرائیڈے سے میں ان کی کلاس ضرور لوں گی۔ آتے ہیں لفظ پر چاہے 2 زبر ہو یا 3، اس کا معنی ہوگا اس نے کیا۔ لفظ پر چاہے 2 زبر ہو یا 3، اس کا معنی ہوگا اس نے کیا۔ 3 زبر کے معنی ہوں گے اس نے کیا۔ 2 زبر والے اس کا ترجمہ بھی اس نے کیا۔ لفظ پر چاہے 2 زبر ہو یا 3، اس کا معنی ہوگا اس نے کیا۔ اب ہم 2 زبر والے الفاظ دیکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو ہم 3 زبر والے الفاظ کا کر رہے تھے، یعنی اس نے کیا۔ 2 زبر والے الفاظ میں پہلے اور آخری حرف پر زبر لازمی رہے گا، جبکہ درمیانی حرف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، جیسے سمع اس نے سنا، رادیہ وہ راضی ہوا، شاہدہ اس نے گواہی دی۔ بعض مرتبہ 3 زبر والے الفاظ کے معنی اس نے کیا کی بجائے وہ ہوتے ہیں، جیسے رجع وہ لوٹا، آمنا وہ ایمان لایا۔ سیکھیں۔ اب ہم انمول گھڑی کے ذریعے 2 زبر اور 3 زبر کی پریکٹس کرتے ہیں۔ فعال
اس نے کیا، نزلا اس نے نازل کیا، آمنا وہ ایمان لایا، قالا اس نے کہا، رجعا وہ لوٹا، ذکرا اس نے ذکر کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، غفرا اس نے بخشا، عبدا اس نے عبادت کی، کذبا اس نے جھٹلایا، نصرا اس نے مدد کی، اخرجا اس نے نکالا، خرجا وہ نکلا، زینا اس نے سوارا، جعلا اس نے بنایا، سألا اس نے سوال کیا، ارسلا اس نے بھیجا، خلقا اس نے پیدا کیا، انزلا اس نے نازل کیا، کتبا اس نے لکھا، رفع اس نے بلند کیا، قتلا اس نے قتل کیا، جمع اس نے جمع کیا، انذرا اس نے آگاہ کیا، اس نے سکھایا، علما اس نے جانا، غفرا اس نے بخشا، صدقہ اس نے سچ کہا، صبرا اس نے صبر کیا، شکرا اس نے شکر کیا، نظرا اس نے دیکھا، ختمہ اس نے مہر لگائی، خلقا اس نے پیدا کیا، کتبہ اس نے لکھا، فتح اس نے کھولا، ظلم اس نے ظلم کیا، شہیدہ اس نے گواہی دی، سمع اس نے سنا، رحمہ اس نے رحم کیا، عاملہ اس نے عمل کیا،